نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرني حقا حقا فارزقنا اتباعه وأرني باطلا باطلا فارزقنا الاجتناب اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب ایمان کے ساتھی صحت، عافیت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ المؤمن، سورہ مومن قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے 40ویں صورت ہے اور اس کی 85 آیات ہیں، اور اس کا صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو عقلی اور تاریخی، یعنی عقل کو غور و فکر پر اور تاریخ کے ذریعے سے غور کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ دلائل فراہم کرتے ہیں، اور ہمارے نفس کو کائنات کی جو نشانیاں ہیں اس پر غور کرنے، فضول بحث سے بچنے، اقتدار اور آثار کے نشے سے نکل کر قرآن پاک کی دعوت توحید کے مطابق اور آخرت کو قبول کرنے کی واضح دعوت دیتے ہیں، اور اس چیز کا مشورہ ہے کہ انسان خالصتاً اللہ تعالیٰ کی توحید اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ سورہ مومن، جس کا سورت کا دوسرا نام سورت غافر بھی ہے، اور یہ مکہ میں نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے تیسرے دور میں اس کا نزول ہوا، اور یہ وہ زمانہ تھا جب سورت حامیم سجدہ، سورت حامیم شورا بھی نازل ہوئی، اور یہاں سے کچھ صورتیں جو حوامیم کے نام سے ہیں، وہ ان کی ایک ترتیب سے یہ صورتیں بھی آتی ہیں۔ قرآن پاک کی میں بھی یہ ترتیب ہے اور ان کا نزول میں بھی ایک ترتیب پائی جاتی ہے۔ اور یہ صورتیں جب نازل ہوئیں تو اس وقت ہجرت حبشہ ہو چکی تھی۔ قریش کے متکبر اور مشرک سرداروں کو فرعون، حامان اور قارون کی طرح اقتدار اور آثار کے نشے میں سے نکل کر مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی دعوت دی گئی، اور کہا کہ مسلمانوں پر جو وہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، مشرکانہ طریقے سے فرعون کی طرح فرعون کے راستے پر چل رہے ہیں، ان تمام چیزوں سے ان کو بچنے کی تلقین کی گئی۔ انہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک مومن کا قصہ بتایا گیا مکہ کے لوگوں کو، اور بتایا گیا کہ اس نے اپنے ایمان کو ایک حکمت عملی کے تحت چھپایا۔ جب فرعون نے اس کی رائے کو توجہ نہیں دی تو پھر اس نے علل اعلان ایمان کا اظہار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید پر صبر اور استقامت کی ہدایات جاری کی گئی اس صورت کے ذریعے۔ سورۃ المومن کا اگر ہم کتابی ربط دیکھیں تو یہ صورت اپنے سے پہلے والی صورت یعنی سورۃ مومن اور اپنے سے بعد والی سورۃ زمر، اس سے پہلے سورۃ زمر تھی اس میں، اور سورۃ حامیم سجدہ سے کس طرح یہ ربط رکھتی ہے کہ پچھلی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص توحید کا مطالبہ کیا، اور یہاں پہ یہ بات واضح کر دی گئی کہ توحید کے علاوہ آخرت کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، یعنی توحید ہی وہ واحد راستہ ہے جس سے انسان آخرت کو یاد کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار سکتا ہے، اور انسان فرعون جیسے رویوں سے اجتناب کر کے ہلاکت سے بچ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورت حامیم جو سجدہ ہے، اس کے بعد والی سورت، اس میں قوم عاد اور سمود کے رویوں سے بچنے کا مشورہ دیا گیا۔ اہل مکہ کو نہ صرف بلکہ آج کے دور میں اور قیامت تک سب
ایسے رویے جو کہ فرعون کی زندگی کے مطابق اپنے آپ کو تکبر سے ہمکنار کیے ہوئے ہیں، ان کو سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے تکبرانہ رویوں سے بچنے کی تلقین کی اس صورت میں اور اس کے بعد والی صورتوں میں، اور یہ جو 4-5 صورتیں ہیں ان سب کا ایک ہی طرح کے مضامین ہیں۔ سورہ مومن کو 5 پیراگراف میں تقسیم کیا گیا ہے، اور اس کی آیت نمبر 1 سے لے کے 22 تک منکرین دعوت کے ساتھ مجادلہ کرنے اور ان کو ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کی دعوت دی گئی۔ قریش کی قیادت کو یہاں یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ فضول بحث کا رویہ ترک کر دیں اور قرآن پاک کی دعوت توحید کو اختیار کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آخرت کی دعوت کو قبول کر لیں، یعنی آخرت پر ایمان لائیں، پیغمبروں پر ایمان لائیں اور قرآن پاک کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں۔ اللہ کی آیات سے جس کسی نے بھی کافرانہ روش برتی، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک کر کے ہلاک کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے صرف اور صرف اللہ کو پکارے، چاہے کافروں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار گزرے، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے خالص ہو کے رہیں۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اس کے بعد دوسرا پیراگراف جو کہ آیت نمبر 23 سے لے کر 27 تک کی آیات پر مشتمل ہے، یہاں پہ قریش کی متکبر لیڈرشپ کو پھر سے فرعونی رویے کو ترک کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ بتایا گیا کہ قریش کے لوگ انتہائی مغرور ہیں اور یہ پوری لیڈرشپ فرعون کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ ان کو مشورہ دیا گیا کہ اپنے اس عمل کو ترک کر دیں۔ حضرت موسیٰ کو فرعون، حامان اور قارون کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اعتراضات کیے گئے، ان کو جھوٹا قرار دیا گیا اور انہیں جادوگر کہا گیا۔ بنی اسرائیل پر ظلم ہوتا رہا، لیکن کافروں کی چالیں ناکام ہی رہیں۔ فرعون نے تکبر سے کہا کہ میں خود موسیٰ کو قتل کروں گا، وہ اپنے رب کو پکار لے اور دیکھتے ہیں وہ کیسے موسیٰ علیہ السلام کیسے بچتے ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ نے ہر منکر آخرت سے پناہ لے رکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، اور فرعون یا اس کی طرح کے رویے والے کوئی بھی حضرت موسیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، یعنی حق ظاہر ہو کے رہتا ہے اور باطل مٹنے کے لیے ہے۔ اس کے بعد تیسرے پیراگراف میں آیت نمبر 28 سے لے کے 54 تک آل فرعون کے ایک مومن کا سچا واقعہ بیان کیا گیا۔ فرعون والوں میں ایک شخص مومن ہوا جس نے ایک مصلحت کے تحت اپنے ایمان کو چھپائے رکھا، لیکن اس کے بعد وہ کھل کر فرعون کے خلاف توحید کا علم بردار بن کر سامنے آ گیا، یعنی وہی شخص جو ایمان کو چھپائے ہوا تھا، ایک وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کی وجہ سے اس نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا، جس کے جواب میں فرعون نے عوام کو یہ کہا کہ یہ خود بھی دھوکے میں ہے اور لوگوں کو دھوکے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ اس بندہ مومن نے آل فرعون کے ضمیر سے سوال کیا، کیا تم اس شخص کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب تو اللہ تعالیٰ ہے؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ بندہ مومن نے دونوں قسم کی دعوتوں کے فرق کو واضح طور پہ جان لیا تھا، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں حق کے دلائل پیش کر رہے تھے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے بھی تمام دلائل کو سن بھی رہا تھا، مشاہدہ کر رہا تھا، اور پھر جو فرعون کی بحث اور تکرار تھی اس کو بھی وہ واضح طور پہ سن رہا تھا۔ اب دونوں طرف کے فریقین کے مباحثے کو سننے کے بعد وہ شخص ایمان لایا اور اس نے علل اعلان یہ کہہ دیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف آپ ایک شخص کو اس لیے مارنے دیں جو کہ یہ کہتا ہو کہ اللہ میرا رب ہے۔ پھر یہاں اس بات کو واضح کیا گیا کہ تم لوگوں کو نجات کی طرف یہ دعوت دے رہا ہے، نہ کہ یہ کسی غلط راستے کی طرف، یعنی موسیٰ علیہ السلام صرف اور صرف نجات کے راستے کی طرف دعوت دے رہے تھے، اور یہی پیغمبروں کا پیغام ہوتا ہے۔
اور وہ لوگ مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہیں. اس نے جو رجل المومن تھا، اس نے فرعون کے دربار میں جب اعلان کیا اپنی توحید کا، تو اس غور و خوض کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ موسیٰ علیہ السلام نجات کی طرف دعوت دے رہے ہیں، جبکہ باقی لوگ دوزخ کی طرف بلا رہے ہیں. پھر اس کے بعد چوتھے پیراگراف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی گئی کہ آپ صبر اور استقامت کے ساتھ دین کی دعوت دیتے رہیں. تکبر، ہٹ دھرمی اور بحث و تکرار کے ماحول میں آپ نے اپنا ہدایات جاری کرنے کا کام جاری رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا کہ چاہے تکبر کرنے والے کتنے بھی مضبوط ہو جائے، لیکن چونکہ وہ حق غالب ہونے کے لیے ہے، لہٰذا ایک نہ ایک دن آپ کی استقامت اور صبر کی وجہ سے تمام لوگوں کے اوپر حق غالب آ جائے گا. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. اور یہاں یہ بات بھی واضح کی گئی کہ اندھے اور آنکھ والے برابر نہیں ہو سکتے. جیسے حق اور باطل برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح یہ بات واضح کر دی گئی کہ اندھا یعنی نابینا اور بینا یہ برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے اور بدکار لوگ برابر نہیں ہو سکتے. اللہ نے اعلان کر دیا کہ اس سے مانگا جائے تو وہ دعائیں قبول کرے گا. جو لوگ اس کی عبادت اور دعا سے انکار کرتے ہیں وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. بغیر کسی ملاوٹ اور آمیزش کے اللہ تعالیٰ ہی کی خالصتاً بندگی اختیار کرنا ہی اصل عاجزی ہے، اور یہی انسانیت کا تقاضا ہے. متکبر کافروں کا ٹھکانہ واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ وہ صرف اور صرف دوزخ ہے اور ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے. پانچویں اور آخری پیراگراف میں مغرور قیادت کو ہلاکت کی دھمکی دے دی گئی. آیت نمبر 77 سے 85 تک بتایا گیا کہ کائنات پر غور و فکر کرو اور دیکھو، تاریخ سے، تاریخ کے دلائل، تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھو کہ جو جن نے بھی مغرور قیادت نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی لائی ہوئی اطاعت کو قبول نہیں کیا، تو ہم نے ان کا کیا حال کیا. چاہے وہ قوت میں کتنے ہی مضبوط ہوں، شان و شوکت چاہے ان کی کہیں کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہو، اور اقتصادی طور پر یعنی کتنے ہی مال اور اسباب اور پیسے والے ہوں، لیکن ان کی یہ تمام چیزیں ان کو اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آئیں. اللہ تعالیٰ نے ماضی میں کئی ایسی طاقتوں کو نیست و نابود کر دیا جو قریش سے زیادہ طاقتور تھی. قریش تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ بہت مضبوط تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اطاعت پیغمبر کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے ان سب کو ہلاک کر دیا. اگر غور کرے انسان، زمین پر چلے پھرے تو دیکھے کہ ان کے کیسے آثار ملتے ہیں. پھر اس کے بعد پھر سے سورت کے مرکزی مضمون کو ہم دیکھیں تو یہ سورت یہ ہمیں کس چیز کا درس دیتی ہے؟ سورت مومن ہمیں درس دیتی ہے کہ انسان بلا وجہ کی فضول بحث و تکرار سے بچ کر، اقتدار اور بڑائی کے نشے سے نکل کر، تکبر کے رویے کو ترک کر کے خالصتاً عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق دعوت توحید کو قبول کرے اور آخرت کی یاد میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے. ایسا ہی شخص کامیاب مومن ہوتا ہے. سورت حامیم سجدہ، جو کہ اس فصلت کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، سورت مومن سورت غافر کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، اور سورت حامیم سجدہ سورت فصلت کے نام سے بھی جانی جاتی ہے. ترتیب کے اعتبار سے 41 نمبر پر آتی ہے. اس کی 54 آیات ہیں، اور مرکزی مضمون اس صورت کا یہ ہے کہ قرآن کی دعوت، توحید اور آخرت کو تسلیم کر لیا جائے. اور اس کے لیے، دین پر چلنے کے لیے انسان کو سب سے بڑی جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے صبر اور استقامت. انسان کو کب تک صبر اور استقامت اختیار کرنی چاہیے؟
حتی یأتیک الیقین، یہاں تک کہ انسان کو موت آ جائے۔ صبر کا کوئی پیمانہ نہیں، صبر کی کوئی حد نہیں۔ انسان، اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی جان سے بڑھ کر اس کو نہیں آزماتے، لہٰذا سب انسانوں کو دین پر ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہنے کی یہاں اس صورت میں تلقین کی گئی۔ فرمایا گیا دنیاوی اور اخروی کامیابیوں سے تبھی نوازے جاؤ گے جب قرآن کی دعوت کو قبول کرو گے اور آخرت کی یاد میں زندگی گزارو گے، اور زندگی گزارنے کا کے ٹولز بتا دیے گئے۔ زندگی کیسے گزارنی ہے؟ صبر اور استقامت کے ساتھ۔ اس صورت کا پس منظر اور زمانہ نزول دیکھیں تو یہ حوامیم کے سلسلے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ پچھلی صورت مومن بھی حامیم سے شروع ہوتی ہے، حروف مقطعات سے، اور یہ صورت بھی حامیم سے شروع ہوتی ہے۔ یہ دوسری صورت ہے جو کہ حامیم سے شروع ہو رہی ہے، اور بھی آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے تیسرے دور میں نازل ہوئی، غالباً 10 نبوی میں صورت حامیم سجدہ نازل ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق یہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے درمیانی عرصے میں نازل ہوئی۔ ترمذی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کے قبول اسلام میں صرف 3 دن کا فرق تھا، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس صورت کا نام فصلت بھی ہے۔ یہ لفظ آیات میں استعمال ہوا ہے، اور فصلت کا مطلب ہے کھول کر تفصیل سے بیان کرنا۔ جب قریش مکہ شدت مخالفت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں بدستور شک میں مبتلا تھے، یعنی وہ قبول، جب انسان کو کسی بات کو قبول نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا ہے نا، تو وہ کسی نہ کسی طریقے اس میں کوئی نہ کوئی ایشو کریٹ کر دیتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا نقطہ ریز کر دے گا جس سے اس چیز میں کوئی کنفیوژن بن جائے، اور وہ نہ خود قبول کرتا ہے اور وہ نہ دوسروں کو اس چیز کی طرف آنے دیتا ہے کہ وہ اس حق کو قبول کرے۔ تو مکہ کے لوگوں کا یہی طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے اوپر۔ پھر یہاں یہ بات بھی بتائی گئی کہ عربی قرآن پر اعتراض تھا ان کا۔ قریش کے لیڈر عوام کو قرآن سننے سے روکتے تھے، یعنی نہ خود سنیں گے اور نہ دوسروں کو سننے دیں گے، نہ خود توجہ کرنی ہے نہ دوسروں کو کرنے دینی ہے، نہ خود اس کے بارے میں شرح صدر کرنی ہے نہ دوسروں کو کرنے دینی ہے۔ ہجرت حبشہ ہو چکی تھی، اور کیونکہ ہم اس صورت کا پس منظر پڑھ رہے ہیں کہ یہ کس کنڈیشن میں، یعنی کیا حالات، کیا سرکمسٹانسز تھے جس میں یہ صورت نازل ہوئی، تو یہ بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں پر حالات کیسے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کے کون ہے طاقتور، یہ اپنے آپ کو اس زوم میں رکھتے تھے۔ پھر ان کو بتایا گیا کہ عاد اور سمود کے حالات ذرا تو دیکھو اے قریش والو، یہ بھی اپنے آپ کو بڑا مضبوط سمجھتے تھے اور یہ اللہ کے دشمن تھے۔ تو صاحب استقامت مسلمانوں کو یہاں تو یہ تسلی دی گئی کہ ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے جو استقامت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ یہ توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ کون؟ وہ لوگ جو دین پہ زندگی گزارتے ہیں، وہ استقامت اور صبر اختیار کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں۔ یہ لوگ برائی سے روکتے ہیں اور توحید کی دعوت دیتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، یعنی امر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ پھر اس کے بعد سورت کے آخر میں یہ بات بتائی گئی کہ بہت جلد آفاق النفس میں ایسی نشانیاں ظاہر ہوں گی جس سے حق واضح ہو جائے گا۔ کافروں کو دھمکی دی گئی کہ وہ ملاقات رب کے واضح منکر ہیں، لیکن اللہ انہیں اپنے گھیرے میں رکھے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کی پکڑ سے چاہے یہ جتنے بھی مضبوط ہو جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ پھر اس کے بعد سورت مومن میں اگر کتابی ربط دیکھا جائے تو بتایا گیا تھا کہ طاغوتی اور فرعونی طاقتیں ہر دور میں موجود رہی ہیں، تو ان سب طاقتوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عروج کو زوال دے دینا ہے۔ سورۃ السجدہ میں عاد اور سمود کی ہلاکت کے اسباب بنا دیے گئے، کیونکہ یہ بھی بہت اپنے آپ کو قوی سمجھتے تھے، بالکل اسی طرح
جیسا کہ مکہ کے لوگ سمجھ رہے تھے خود کو، تو ان کو ان سورت مومن میں بھی اور سورت حامیم سجدہ میں بھی ان کو بتایا گیا کہ تمہارا مرض بھی فرعون والوں کی طرح ہے اور عاد اور سمود والوں کی طرح ہے، لہٰذا تمہارے مرض کی تشخیص تو ہو گئی ہے، لہٰذا اب کیا کرو کہ اس کا علاج اب اللہ تعالیٰ ویسے ہی کریں گے جیسے پچھلے لوگوں کا کیا تھا۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تکبر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تعلیمات کو قبول کرتے ہیں، یہ سب اولیاء اللہ ہیں اور ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اور جو اللہ پر ایمان لائے اور استقامت کا مظاہرہ کرے، اللہ تعالیٰ ان سب کو خوشخبریاں سناتے ہیں۔ سورت حامیم سجدہ کے 7 پیراگراف ہیں، آیت نمبر 1 سے لے کے 8 تک کی آیات میں پہلے پیراگراف میں قرآن پاک کا تعارف دیا گیا اور یہ بات واضح کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں اور توحید پر استقامت کی دعوت دی گئی۔ قرآن کا تعارف یہ دیا گیا کہ یہ کتاب بشیر و نذیر ہے، یعنی اس میں ایمان لانے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں اور ایمان نہ لانے والوں کے لیے یہ خبردار کرنے والی کتاب ہے۔ اس کی آیات کھول کھول کر بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، یعنی ہر مثال کو، ہر واقعے کو، ہر رویے کو، ہر کردار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کھلے کھلے انداز میں بیان کیا تاکہ ہر سننے والے کو بات سمجھ آ جائے اور وہ اپنے عمل کی اصلاح کر لے۔ اور انسان کو یہ بات بھی واضح کی گئی کہ انسان کو آزادی رائے دی گئی ہے، یعنی وہ آزادی ہے اس کو کہ وہ چاہے تو ہدایت کا سب عبرت کے واقعات پڑھ کے چاہے تو ہدایت کے راستے پہ چل پڑے، چاہے تو وہ اپنے لیے خود ہی جو راستہ اختیار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور رسالت کی صراحت بیان کی گئی اس صورت کے ابتدائی حصے میں، اور توحید پر استقامت کی دعوت دی گئی۔ مشرکین کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ برباد ہو کے رہیں گے اگر یہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تعلیمات کو نہیں قبول کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، آخرت پر ایمان نہیں لائیں گے، تو برباد ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کے لیے، جو ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے پیراگراف میں بتایا گیا کہ توحید کے دلائل اور شرک کی تردید ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے اور رب العالمین بھی ہے۔ بتایا اس نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ آسمان پہلے کیا تھا؟ ایک دھوئیں کی طرح تھا۔ زمین اور آسمان کو وجود میں آنے کا حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے، تو وہ سب کی سب چیزیں اللہ کے حکم سے فرما بردار ہو کے وجود میں آ گئی، اور اس ساتھ کے ساتھ آسمان ایسے ہی اللہ کے اتباع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔ ہر آسمان کے لیے الگ الگ احکامات جاری کیے گئے، اور بتایا گیا کہ آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے چراغوں سے مزین کیا ہے، یعنی جو ستارے ہمیں نظر آتے ہیں، اور وہ یہ جو چراغ ہیں یہ اس کو محفوظ بھی کرتے ہیں۔ یہ منصوبہ بندی کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے کے لیے اور ایک خاص مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ العزیز بھی ہے اور العلیم بھی ہے۔ اس کے بعد تیسرے پیراگراف میں توحید کے پھر سے دلائل فراہم کیے گئے۔ قریش مکہ کی طرح قوم عاد اور سمود کو بھی توحید کی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی دعوت پہنچائی پیغمبروں کے ذریعے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ استکبار فی الارض، زمین پر انہوں نے بڑا ہی تکبر کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ایسی طاقتور ہستی ہیں جو سرکش قوموں کو کسی آسمانی یا زمینی عذاب کے ذریعے ناگہانی طور پر بھی ہلاک کر سکتے ہیں، اللہ جیسے چاہے ہلاک کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ لوگ مقابلہ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی تعلیمات کو جب یہ نہیں قبول کریں گے تو اس کا مطلب ہے یہ پیغمبر کی تعلیمات کے ساتھ ان کا نہیں ہے، یہ براہ راست اب یہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی بات ہے۔ اس پیراگراف میں دنیاوی انجام اور اگلے پیراگراف میں اخروی انجام کا واضح طور پہ ذکر کر دیا گیا۔ عاد ایک ایسی متکبر قوم تھی جو زمین میں تکبر کا مظاہرہ کرتی تھی، اور یہ سب ناحق یہ ساری باتیں کرتے تھے اور چیلنج کرتے تھے کہ ہم سے بڑھ کے زمین پہ کوئی بھی طاقتور نہیں ہے۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ حق، اور مزید کیا کہتے تھے؟ من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کے کوئی ہو سکتا ہے قوت میں؟
اور یہی حال عاد کے بعد سمود نے بھی کیا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ دونوں کو ہی ہلاک کر دیا، اور صرف ان لوگوں کو بچایا جو ایمان لائے تھے اور جو بچ کر زندگی گزار رہے تھے. یعنی بچنے سے مراد کیا ہے؟ تقوی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، اپنے آپ کو برے اعمال سے بچا بچا کے اپنی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک مومن کی زندگی ایسے ہے کہ جیسے وہ کانٹے دار جھاڑیوں میں سے گزر رہا ہے، تو وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے کہیں ادھر سے الجھ نہ جائے. ایسے ہی انسانوں کے رویے ہوتے ہیں. تو انسان اپنے آپ کو مختلف طرح کے رویوں سے، الجھنے سے، بحث اور تکرار سے بچاتے ہوئے وہ آ، زندگی میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر اس کے بعد چوتھے پیراگراف میں آیت نمبر 19 سے لے کر 29 تک یہ بات واضح کی گئی کہ اللہ کے دشمن جو اعداء اللہ ہیں، ان کا انجام کیسا ہوگا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو، سب کے سب دشمن یعنی ایک ہی طرح کے، جنہوں نے ابتدا سے لے کر انتہا تک یعنی قیامت تک جن سب نے تکبر کیا ہوگا، ان سب کو اکٹھا کر دیا جائے گا. اور یہ پورا جو گروہ ہوگا، یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ایک درجہ بندی کے اعتبار سے ان کو اکٹھا کیا جائے گا. ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی جلد ان کے خلاف ہی گواہی دے رہی ہوگی، ہر چیز ان کے خلاف ہو جائے گی. جو کافر یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو نہ سنو اور دوران تلاوت شور برپا کیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ، اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو بدترین عذاب سے دوچار کریں گے. یہی اللہ کے دشمنوں کی جزا ہے اور دوزخ کی آگ ایسے لوگوں کے لیے. ذالک جزاء اعداء اللہ النار. روز قیامت یہ لوگ اللہ سے درخواست کریں گے کہ ہمیں گمراہ کرنے والے انسان اور ہمارے جو لیڈر تھے ہمیں دکھائیے. یہ بھی ذلیل ہو رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے، درخواست کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائیے یہ کیا ان کو بھی عذاب ہو رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے سب لوگوں کو اوندھے منہ ان کو ذلیل و خوار کر دیں گے. وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلنا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین. پھر اس کے بعد پانچویں پیراگراف میں آیت نمبر 30 سے لے کے 36 تک یہ والا ہم نے جتنا بھی ابھی تک ذکر پڑا ہے، یہ ان لوگوں کے ساتھ پڑا ہے جنہوں نے تکبر کیا ہے، ان کے انجام، ان کے رویے. اب بات آتی ہے ان لوگوں کی جو دعوت توحید اور آخرت کی یاد، یعنی توحید کی دعوت کو قبول کر کے آخرت کی یاد میں اپنی زندگیوں کو تقوی کے ساتھ جیتے ہیں. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ مظلوم بھی ہیں، صابر بھی ہیں، شاکر بھی ہیں. ان کی یہ صفات ہیں. اعداء اللہ کے مقابلے میں ان کو اولیاء اللہ کہا گیا. وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن تھے اور یہ اللہ کے کون ہے؟ دوست. اور یہ اللہ کو رب تسلیم کرنے کے بعد اس چیز پر کیا کرتے ہیں؟ ڈٹ جاتے ہیں، کنفیوز نہیں ہوتے، اپنی بات سے پھرتے نہیں ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک یقیناً وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس چیز پر جم جاتے ہیں اور استقامت اختیار کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. ایسے لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں جو ان کو پھر تسلی دیتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، اور ان کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں. ایسے ثابت قدم مسلمانوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں مقامات میں فرشتے ان کے سرپرست اور معاون ہو جاتے ہیں، مددگار ہو جاتے ہیں. صرف آخرت کی بات نہیں ہے، آخرت میں جا کے نہیں، ان کو دنیا میں بھی ان کو اس چیز کا بدلہ عطا کیا جاتا ہے. یہ جو ہم کوئی عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اچھائی کا کام کرنے کے بعد ہمارے دل کو ایک سکون ملتا ہے، یہ چیز وہ اطمینان قلب بہت بڑی چیز ہے. اور یہ اطمینان قلب ہی فرشتوں کی طرف سے دی گئی اس خوشخبری کی وجہ سے ہمارے دلوں میں ہوتا ہے کہ ہم دین کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ہمیں اچھا فیل ہوتا ہے، ایک دل کو سکون ملتا ہے، ایمان کا لیول بڑھتا ہے. یہ سب کا سب فرشتوں کی وجہ سے ہے. یہ توحید کے داعی ہوتے ہیں اور مبلغ بھی ہوتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے بھی ہیں اور خود بھی توحید کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف
بلانے کی دعوت دیتے ہیں۔ اور پھر مزید فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بڑھ کے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کے دین کی طرف دعوت دے، اور ساتھ ہی ساتھ صرف دعوت نہ دے بلکہ وَعَمِلَ صَالِحًا، اپنا عمل بھی تو اچھا رکھے نا، وقال اننی من المسلمین، اور یہ بھی کہے کہ میں تو اللہ کا کی طرف سے اللہ کا فرما بردار ہوں۔ بدی کو زیادہ بہتر نیکی سے وہ دور کرتے ہیں جس کے نتیجے میں دشمن سرگرم دوست بن جاتے ہیں، یعنی جو دشمن بھی ہوتے ہیں پھر ان کی وہ تعریف کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ نصیب والے اشخاص شیطان کی اکساہٹوں پر اللہ کی پناہ لیتے ہیں۔ ان کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ شیطان کا ہتھ کنڈا ہے، یہ شیطان کا ٹریپ ہے، جس کی وجہ وہ ہمیں بہکا پھسلانے کی بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو یہ سمجھ بھی آ جاتی ہے۔ تو یہ ایسی چیزوں سے نہ صرف خود بچتے ہیں بلکہ اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اور اب سورۃ العصر بھی اسی چیز کا درس دیتی ہے کہ انسان زمانے کی قسم کھا کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بات بتائی، زمانہ از دا ٹائم پیریڈ، کیا یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا ٹائم پیریڈ ہمیں دیا ہے، اس ٹائم پیریڈ میں سب کے سب لوزر ہیں، سب کے سب خسارے میں ہیں، صرف وہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لائے اور پھر ایمان لا کر صالح عمل کرتے رہے۔ اور صالح عمل کی کیا شروط ہے؟ اخلاص نیت، اللہ کے لیے عمل کرنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا، اور نہ صرف خود کرنا بلکہ دوسروں کو بھی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایسے لوگ ہی صرف اور صرف کامیابی کے راستے پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ تو یہ خوش نصیب اشخاص شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ اور پھر چھٹے پیراگراف میں یہ بات واضح کی گئی کہ توحید اور آخرت کے دلائل کیا ہیں، یعنی دن رات، سورج چاند ستارے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کی سب چیزیں دلیلیں ہیں۔ چاند اور سورج کو سجدہ نہ کیا جائے بلکہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے جو خالق ہے ان سب چیزوں کا۔ اگر متکبر لوگ اللہ کی عبادت سے روگردانی کریں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے فرشتے، اللہ تعالیٰ کو کیا فرق پڑے گا ہم اللہ کے آگے جھکیں، اللہ کو کیا فرق پڑے گا کہ ہم سب یہاں بیٹھ کے قرآن کی دعوت کو لے کے بیٹھے، یہ سب ہم اپنے بھلے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ ہم سب ہم نے اس گروپ کا نام لکھا ہوا ہے کہ لیٹس ریفریش آور فیتھ فار اے وائل، آئے تھوڑی دیر ایمان تازہ کرتے ہیں۔ آدھے گھنٹے میں کیا قرآن پڑھا جائے گا، کیا سمجھ، یہ تو صرف ایک چھوٹی سی بات، ایک چھوٹی سی نشست ہے جو کہ اس چیز کی طرف رغبت دلاتی ہے کہ قرآن میں بہت کچھ ہے، تو ہم تو ایک چھوٹا سا اس کا خلاصہ کر رہے ہیں، اس کا حق ہی نہیں ادا کر پا رہے۔ تو یہاں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، انسان جو عبادت کرتا ہے، جو بھی عمل صالح کرتا ہے، وہ صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ کی فرشتے اللہ تعالیٰ کی دن رات تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تحمید تقدیس بیان کر رہے ہیں، اور کبھی تھکتے بھی نہیں ہیں، کبھی وہ شکایت بھی نہیں کرتے، کبھی وہ ٹائم آگے پیچھے بھی نہیں کرتے۔ اہل ایمان روز قیامت امن میں ہوں گے، یہاں یہ بات بھی واضح کر دی گئی، اور اہل شر دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الفضلک العظیم، آمین۔ پھر لوگوں کو خیر اور شر کی اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے۔ اعملوا ما شئتم، ہاں تمہیں آزادی ہے، جو کرنا ہے کرو، آزادی ہے، چاہو تو دین کا راستہ اختیار کر لو، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی پکڑ پکڑ کے کسی کو کچھ نہیں کیا جاتا۔ اسی لیے پہلی کوشش انسان کرے گا، جستجو کرے گا، طلب رکھے گا، اور اس طلب کو پھر خالی ہم نے طلب نہیں کرنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے ہو جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھی تعلیمات کی طرف آئیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے قرآن کے ساتھ جڑیں، لیکن ہمارے اندر تڑپ نہیں ہے۔ تو خالی طلب کچھ نہیں کرے گی جب تک تڑپ نہ ہو۔ ہماری تڑپ جو ہے ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے دین کے راستے آسان کرے گی۔ اس بات کو یہاں واضح کر دیا گیا اور فرمایا اعملوا ما شئتم۔ قرآن عربی زبان میں، یہاں یہ اگلے پیراگراف میں یہ بتایا گیا کہ قرآن پاک عربی زبان میں نازل کیا گیا، اگر اسے عجمی زبان میں نازل کیا جاتا تو اعراض کیا جاتا کہ عربوں کے لیے عجمی کو کیوں قرآن نازل کیا گیا۔ ایمان لانے والوں کے لیے یہ قرآن سراسر ہدایت اور شفا ہے، ایمان نہ لانے والوں کے لیے یہ ایک پردہ ہے۔ پھر ان کے تو کانوں پر
حقیقت یہ ہے کہ ان کے کانوں پر بھی پردہ ہے۔ حضرت موسیٰ کو دی گئی کتاب میں بھی اختلاف کر دیے گئے۔ اختلاف کا کیا ہے؟ کوئی کچھ بھی اٹھ کے کچھ بھی اختلاف کر دے۔ انسان دل میں کئی بہت ساری چیزوں کو مان رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ سوچ لیتا ہے کہ میں نے نہیں ماننا تو پھر نہیں ماننا۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات کے بارے میں بھی لوگوں نے یہی کیا، شک میں پڑے رہے۔ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اور نیک اور بد ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے، دنیا میں بھی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی یہی ہوگا۔ قیامت کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، ہر کوئی اپنی آخرت کی تیاری پکڑے۔ پھر اس کے بعد 7ویں اور آخری پیراگراف میں آیت نمبر 49 سے لے کے 54 تک انسان کے مزید نفسیاتی کچھ دلائل اس کو دے کر آخرت پر یقین دہانی کرائی گئی۔ انسان اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے نہیں تھکتا، لیکن نزول آفاق پر مایوس ہو کر نزول آفات پر، یعنی جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو فوراً مایوس ہو جاتا ہے، اور نعمتوں پر جب اس کو پریشانی میں مایوسی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، تھوڑی سی کوئی نعمت یا کوئی اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ملتی ہے تو اس پہ وہ اترانے لگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں، میں تو ہمیشہ سے ہی اسی حالت میں تھا۔ اسی طرح مصیبت میں بھی لمبی چوڑی پھر دعائیں مانگتا ہے، اور خوشحالی آتی ہے تو اکڑ جاتا ہے، اس نے جیسے کبھی اللہ تعالیٰ، اس کو پتہ ہی نہیں اللہ کون تھا، وہ ہر چیز کا کریڈٹ اپنے آپ کو دے رہا ہوتا ہے۔ ایسے غیر مستقل مزاج لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اپنے انجام کے بارے میں غور و فکر کرو اور نصیحت حاصل کرو اس وقت سے۔ اور یہاں یہ بشارت دی گئی کہ قرآن کی حقانیت کی دلیلیں تمہارے لیے بہت واضح ہیں، حق تمہارے لیے واضح ہے۔ سنوریہم آیاتنا، ہم انہیں دکھا رہے ہیں اپنی نشانیاں، فی الآفاقی، کائنات میں، وفی انفسہم، اور ان کی اپنی جانوں میں بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، ملاقات رب پر شک کرنے والوں کو پختہ یقین دہانی کروائی جا رہی ہے، اور یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ ہر شے کو احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احاطے سے وسع کرسی السماوات والارض، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ پھر اس کے مرکزی مضمون کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں قرآن کی دعوت توحید اور آخرت کو تسلیم کرنے کی دعوت دی گئی، اور بتایا گیا کہ تکبر کا رویہ ترک کر دو۔ پھر اعداء اللہ اور اولیاء اللہ کے رویے واضح کر دیے گئے کہ انسان کو اختیار ہے کہ وہ اپنے لیے کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم والقسوة والغفل والعیل والذل والمسکنہ، وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من السمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام۔ اے اللہ، میں عاجزی، سستی، بزدلی، بخل، انتہائی بڑھاپے، سخت دلی، غفلت، تنگ دستی، ذلت، ناداری سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، میں محتاجی، کفر، نافرمانی، مخالفت، منافقت، بری شہرت، ریاکاری سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، میں بہرا ہونے، گنگا ہونے، پاگل ہونے، کوڑ کے مرض، برس کے مرض اور تمام طرح کی بری بیماریوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا وفی لسانی نورا وعصبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا واجعل فی نفسی نورا وأعظم لی نورا اللہم اعطنی نورا۔ نور کیا ہے؟ نور روشنی ہے، نور وہ علم ہے جس سے منور ہوتے ہیں ہم، وہ دل جو اللہ کی طرف جانے کی طلب کرتے ہیں،
ہدایت کی طرف چلنے کی جستجو کرتے ہیں، جن میں تڑپ ہوتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اے اللہ ڈال دے میرے دل میں نور، میری آنکھوں میں نور، میرے کانوں میں نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے اوپر نور، میرے نیچے نور، میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، اور بنا دے میرے لیے نور ہی نور۔ اے اللہ میری زبان میں نور دے اور بنا دے میرے پٹھے نورانی، میرا گوشت نورانی، میرا خون نورانی، میرے بال نورانی، میری جلد نورانی، اور ڈال دے میرے نفس میں نور اور بڑھا دے میرے لیے نور۔ اے اللہ مجھے نور عطا فرما۔ یہ وہی نور ہے جو سورۃ نور میں ہم نے پڑھا، نور علی اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا نور عطا فرمائے، اور وہ نور کیا ہے؟ ہدایت کا نور، رہنمائی، ہم دوسروں کے لیے بھی آسانیاں اور ہدایت پہنچانے کا ذریعہ بنے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمارے بچوں اور ہمارے ازواج میں اللہ تعالیٰ خیر رکھ دے، ہمیں ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور ہمیں ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ شامل رکھے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک خیر اور بھلائی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت عطا فرمائے۔ اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت۔ جو ہمارے ساتھی، ہمارے پیارے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے والدین، کوئی بھی ہمارا قریبی، کوئی بھی ہمارے دوست یا تمام مسلمان جو اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کے ساتھ مغفرت والا معاملہ کرے، ان کے درجات بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیکی کی ہدایت اور توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔